اسرائیل پیلسٹین وار اس جنگ کو شروع ہوئے 7 ماہ ہونے کو ہیں اور اب غزہ میں حالات بہت خراب ہیں۔ 9 اکتوبر کو شروع ہونے والی یہ جنگ، جس میں اسرائیل نے غزہ پر ٹوٹل بلاکیٹ لگا کر رکھ دیا، جس کا مطلب تھا کھانا، دوائیاں، پانی اور حتیٰ کہ بجلی بھی کاٹ دی گئی اور اوپر سے لگاتار بمباری ہو رہی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، پورے کے پورے محلے چکنا چور ہو گئے۔ یہ وہ بلڈنگز تھی غزہ کی جنہیں اسرائیل نے ٹارگٹ کیا تھا اپنی ایئر سٹرائکس کے دوران۔ ایک اندازے کے مطابق 13,000 سے زائد بچے اور 30,000 سے زائد پیلسٹینینز مارے جا چکے ہیں اور 70,000 کے قریب زخمی ہیں۔ ہزاروں اس ملبے کے نیچے اب بھی دبے پڑے ہیں، باقی جو زندہ ہیں وہ شیلٹر لینے کی کوششوں میں ہیں۔ 9 اکتوبر کو شروع ہونے والی یہ جنگ، جس کے نتیجے میں ہزاروں پیلسٹینینز اور غزہ کے لوگ بے گھر ہوئے، شیلٹرز ڈھونڈنے نکلے اور یونائٹڈ نیشنز کے شیلٹر میں جا کر پناہ لی، اور 16 اکتوبر تک یونائٹڈ نیشن کے شیلٹرز میں بھی پانی ختم ہونے لگ گیا۔ یونائٹڈ نیشن کی ایجنسی UNRWA نے 15 اکتوبر کو کہا کہ یہاں غزہ میں ہمیں ایک انپریسیڈنٹڈ ہیومن کیٹاسٹرافک دیکھنے کو مل رہی ہے۔ 12 اکتوبر کو ایک سرجن محمود میٹر نے بتایا کہ ہسپتال مکمل طور پر بھر چکے ہیں، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے اور نیٹ ورک کنیکشن بھی خراب ہے۔ 15 اکتوبر کو ایک اور سرجن نے بتایا کہ فیول بھی ختم ہونے کو ہے۔ 60 پیشنٹ ہیں ڈائلسس پر، 35 پیشنٹ ہیں ICU میں جنہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، اور اگر فیول ختم ہوا تو ان سب کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہ وہاں پر موجود ایک ہسپتال کی کہانی نہیں تھی، بلکہ وہاں پر موجود ہر ہسپتال کی کہانی کو بیان کر رہی تھی۔ 17 اکتوبر کو ہیلتھ آفیشیلز نے بتایا کہ غزہ کا اکلوتا آنکولوجی ہاسپٹل 48 گھنٹوں میں بند ہو جائے گا اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا۔ غزہ کے نقشے پر نظر ڈالو تو یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، صرف 365 کلومیٹر اسکوائر پر پھیلی یہ اسٹرپ نیو یارک سے کمپیئر کرنے پر اور بھی چھوٹی لگتی ہے۔ اس جگہ پر 23 لاکھ لوگ مقیم تھے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی لیونگ کنڈیشنز کچھ زیادہ بہتر نہیں تھی۔ یہاں پر رہنے والے لوگ ہر وقت اسرائیل کے انڈر ہی رہتے تھے اور اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر نہ کہیں ٹریول کر سکتے تھے، نہ کوئی یہاں آ سکتا تھا، نہ یہ کہیں جا سکتے تھے۔ 23 لاکھ کی آبادی میں آدھی آبادی صرف بچوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ میں مارے گئے لوگوں میں زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ یہ ایک کھلی جیل تھی ان انسانوں کے لیے جو یہاں پر رہتے تھے۔ یہ جنگ شروع ہوئی جب 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایک ٹیررسٹ اٹیک کر دیا۔ اس اٹیک کے رسپانس میں اسرائیل لگاتار غزہ پر بمباری کیے جا رہا ہے، جس میں نہ صرف حماس کے لوگ مارے جا رہے ہیں بلکہ پیلسٹینین سویلینز بھی مارے جا رہے ہیں اور غزہ پوری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ بھی کسی خودکش حملے سے کم تو نہیں ہے۔ نارویجین فارن منسٹر نے کہا کہ اس طرح کا بلاکیڈ لگانا ان ایکسیپٹیبل ہے۔ لوگوں کی مدد کے لیے دوائیاں اور کھانے کی سپلائی تو کم از کم پہنچنے دیں۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہی چیز کہی اسرائیل کو کہ ہیومینٹیرین ایڈ ایٹ لیسٹ ان کو الاؤ کرنی چاہیے غزہ میں، اور حماس کو بھی اسرائیلین ہاسٹیجز کو آزاد کر دینا چاہیے بغیر کوئی کنڈیشن لگائے۔ ایسے حالات اگر آپ پر ہوتے تو آپ پر کیا گزرتی؟ کیا آپ برداشت کر پاتے کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے مر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آپ کے بچے آپ کے سامنے مر رہے ہیں، اور ایسے میں آسمان سے ایک دن پمفلٹس گرتے ہیں اور ان پمفلٹس میں اسرائیل نے ایک وارننگ دی ہوئی ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ غزہ کے نارتھ میں رہ رہے ہیں وہ ایویکویٹ کر کے ساؤتھ میں چلے جائیں۔ غزہ کے چاروں طرف بمباری کی آواز سنائی دے رہی ہے اور وارننگ بھی دی جا رہی ہے کہ گھر خالی کرو اور ساؤتھ میں جاؤ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 11 لاکھ لوگ موجود تھے غزہ میں۔ نارتھ میں IDF نے سب کو وارننگ دی، یونائٹڈ نیشن کے خود کے شیلٹرز بھی اب سیف نہیں تھے۔ ناردرن غزہ کے ہاسپٹلز، سکولز، کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا۔ UNRWA نے کہا کہ کیسے پریگننٹ عورتیں، بچے اور بوڑھے، وہ لوگ جو موو نہیں کر سکتے،
وہ کیسے یہ جگہ چھوڑ کر دوسری شہر میں جائیں گے، کیسے یہ جگہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائیں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس ایکشن کو، اس آرڈر کو اسٹرانگلی کنڈیمڈ کیا۔ ناردرن غزہ میں 22 ہاسپٹل تھے جس میں اس وقت 2000 سے زیادہ پیشنٹس تھے۔ ان کو کیسے موو کیا جائے گا؟ ساؤتھ میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ 6 لاکھ لوگ غزہ کے ایویکویٹ کر گئے تھے، 5 لاکھ لوگوں نے ایویکویٹ نہیں کیا تھا۔ کیا جانے والے محفوظ تھے؟ سینٹرل غزہ میں ایئر سٹرائکس ہوئی، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ ساؤتھ غزہ میں رہنے والے بھی محفوظ نہیں تھے۔ ساؤتھ غزہ کے شہر خان یونس میں بھی ایئر سٹرائکس کیے گئے۔ BBC نے بھی ان ایئر سٹرائکس کو کنفرم کیا اور بتایا کہ رفح کراسنگ کے قریب ایک بلڈنگ ڈیمیج ہوئی۔ ان کے مطابق اس ایریا کو اسرائیل نے 3 بار ہٹ کیا۔ یہ غزہ اور ایجپٹ کے درمیان بارڈر کراسنگ۔ غزہ کے لوگ کہیں نہیں جا سکتے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف اسرائیل کا ملک اور ایک طرف ایجپٹ، جس کو اسرائیل نے بند کر دیا ایئر سٹرائکس کے ذریعے رفح کراسنگ پر۔ لوگوں نے کوشش کی مگر ایجپٹ نے بارڈر کھولنے سے انکار کر دیا۔ ایجپٹ اور عرب ممالک کا کہنا تھا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کہ پیلسٹینین سویلینز ان کے ملکوں میں آ کے رہنے لگیں، کیونکہ پیلسٹینینز کا اپنا ملک موجود ہے۔ انسانیت تو ختم ہو گئی یہاں پر۔ جنگ بڑھنے کا خطرہ بھی تھا کیونکہ اسرائیل اور لیبنن میں بھی کلیشز دیکھنے کو ملے۔ اسرائیل لیبنن کے نارتھ میں ہے اور یہاں پر حزب اللہ ملیٹنٹ گروپ آپریٹ کرتا ہے۔ 2006 میں ان دونوں کے درمیان میں بھی جنگ ہو چکی ہے جو 1 ماہ تک چلی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں ان دونوں کے درمیان بریف راکٹ فائرنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ 16 اکتوبر 2023 کو ایک اینٹی ٹینک میزائل فائر ہوا تھا لیبنن سے اسرائیل پر، جو کہ ناردرن ایریاز میں گرے اور 3 لوگ زخمی ہوئے۔ خطرہ اصل میں یہ ہے کہ حزب اللہ حماس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ صرف ایران نے اسرائیل کو وارننگ دی کہ اگر اسرائیل نے گراؤنڈ انویژن کرنے کی کوشش کی غزہ میں تو اسے اور جگہ سے رسپانس مل سکتے ہیں۔ انڈینز کے کہنے کے مطابق اس وقت 900 انڈین ٹروپس اسرائیل اور لیبنن بارڈر پر اسٹیشنڈ تھے۔ یہ ٹروپس یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورس کا حصہ تھے۔ انڈیا نے تو بتا بھی دیا کہ کچھ لوگ موجود ہیں۔ کیا کسی اور ملک نے بتایا تھا کہ ہمارے بھی لوگ موجود ہیں؟ ایک بات عجیب ہے کہ جو ملک سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے رہا تھا، وہاں پر حماس کیسے 5000 راکٹ اکٹھے کر پایا اور اسرائیل کو پتہ بھی نہیں چلا۔ 28 ستمبر کو اسرائیل کو پتہ بھی چلا تھا کہ حماس راکٹ اٹیک کرنے والا ہے۔ 6 اکتوبر کو حملے سے ایک دن پہلے امریکن آفیشیل نے ایک رپورٹ سرکولیٹ کی کہ حماس کی طرف سے ان یوزول ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ شاکنگ بات تو یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ایک مڈل ایسٹرن ڈپلومیٹ نے CNN کو بتایا کہ ان کی گورنمنٹ بار بار وائٹ ہاؤس اور US انٹیلیجنٹ آفیشلز کو وارننگ دے رہی تھی کہ حماس کے پاس ہتھیاروں کا ایک بلڈ اپ دیکھنے کو ملا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہتھیار اتنے زیادہ ہیں غزہ میں ان کے پاس کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو کیسے اسرائیل کو نہیں پتہ چلا اس حملے کا؟ ایک نظر ذرا اسرائیل کی پولیٹیکل سچویشنز پر بھی ڈالیں۔ وہاں پر کرنٹ پرائم منسٹر ہیں بنجامن نیتن یاہو۔ ان پر فراڈ کا چارج لگا ہے، بریچ آف ٹرسٹ کا چارج لگا ہے اور 3 الگ الگ سکینڈلز بھی رشوت لینے کے چارج ہوئے ہیں۔ یہ ان سب کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کرپشن ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت جب یہ جنگ شروع ہوئی۔ یہ کیس اب بھی پینڈنگ ہے۔ اسرائیل کے لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے جب پرائم منسٹر نے جوڈیشری میں تبدیلی کرنی چاہی کہ کیسے ججز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ جب سے غزہ کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے، اسرائیلین پرائم منسٹر نے ایمرجنسی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے خود کو برقرار کر رکھا ہے۔ اگر یہ وار نہ ہوتی تو یہ کرپشن ٹرائل چلتا اور شاید ان کو اپنی سیٹ کھونی پڑتی۔ اس سیٹ کو بچانے کے لیے کیا اس نے یہ کیا؟ نیتن یاہو نے پاورز کو غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک میں ڈیوائیڈ کر دیا، جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے، اور ان کے پریزیڈنٹس کو اگنور کرتے ہوئے حماس، جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ انڈائریکٹ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی ایجپٹ کے ذریعے۔ ٹیلی گراف کے اس آرٹیکل کو دیکھیے۔
How Benjamin Netanyahu empowered Hamas and broke Israel. اور یہ 8 اکتوبر کا آرٹیکل جو کہ اسرائیل سے ہی ہے، The Times of Israel، کیا کہتا ہے؟ 4 years Netanyahu propped up Hamas, now it blow up in our faces. اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ کئی رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے خود کہا تھا کہ ہمیں ٹرانسفر آف فنڈز کرنا چاہیے غزہ میں تاکہ سیپریشن بنائی جا سکے ویسٹ بینک میں موجود پیلسٹینین اتھارٹی کے بیچ میں اور غزہ میں موجود حماس کے بیچ میں۔ اگر یہ درار بنی رہے گی تو پیلسٹینین اسٹیٹ کبھی نہیں رہے گی۔ ایک ایکسٹریم رائٹ وننگ پولیٹیشین نے سٹیٹمنٹ دی تھی 2015 میں کہ اسرائیل کی پالیسی ہے پیلسٹینین اتھارٹی کو ایک برڈن کی طرح ٹریٹ کرو اور حماس کو ایک ایسٹ کی طرح ٹریٹ کرو۔ اسرائیل نے قطر سے آنے والے $1 ملین کے سوٹ کیسز کو غزہ میں انٹر کرنے دیا حماس کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے 2018 میں۔ اسرائیل کی عام عوام یہ سب باتیں جانتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لیٹسٹ پول کے مطابق صرف 29% لوگ ہی نیتن یاہو کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل میں پروٹیسٹ دیکھنے کو ملے ہیں نیتن یاہو کے خلاف، ان کے ہاتھوں میں بینرز ہیں اور ان بینرز پر لکھا ہے بیبی دیر از بلڈ آن یور ہینڈ، گو ٹو جیل بیبی۔ ایک دفعہ قوم، مذہب، رنگ، نسل، ان سب چیزوں کو سائیڈ پر کر کر ان بچوں کی آنکھوں کو دیکھیں۔ کیا یہ بچے یہ ڈیزرو کرتے تھے؟ کیا غزہ کے لوگ یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ اسرائیل کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے تو جو کیا تو کیا۔ باقی مسلم ممالک کدھر ہیں؟ عرب کدھر ہے؟ عرب ایمریٹس کدھر ہے؟ پاکستان کدھر ہے؟ باقی ممالک کدھر ہیں؟ ایران نے تو پھر بھی غیرت دکھا دی اور حملہ کر دیا، چاہے اپنی مرضی کے تحت کیا، چاہے اپنی غرض کے تحت کیا، لیکن کیا تو صحیح۔ کہاں ہے باقی مسلمان؟ کیا ان مسلمانوں کو ترس نہیں آتا اپنے ساتھیوں پر، ان معصوم بچوں پر جن کی نہ ماں رہی نہ باپ رہے، جن کے سر پر کسی کا سایہ سلامت نہ رہا اور یہ بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں؟ کیا صرف کھانا پہنچانا ہی ہمارا مقصد تھا؟ کیا ان کو بچانا ہمارے مقصد میں نہیں آتا تھا؟ کیا مسلمانوں میں اتنی بھی ول پاور نہیں ہے کہ وہ ایک یہودی کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو میرے محمد کو پیارے تھے؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو غلط کے خلاف جنگ کرنا پسند کرتے تھے، نہ کہ ہاتھ باندھ کر دیکھنا اور امدادی کارروائی کرنا شروع کر دینا بجائے اس کے کہ ان کو بچائیں، منہ توڑ جواب دیں؟ کہاں ہے وہ مسلمان؟